اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو 21 23 25 27 29 میں سے ایک رات ہوتی. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. جاگو 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے. تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی. اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی کہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے آپ کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا. اچھا چل میرے مولا جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا یہی صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ. تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت ہی صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. شب قدر میں معاف کرو. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، سب فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف. کہ کون ہے؟ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر لو. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. دیکھو عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے، ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنے بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے اور یمن
ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے, اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے, میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی, وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح, چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہائے یا رسول اللہ, قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر, علی, 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس بن عامر, درمیانہ قد, رنگ کالا, ایک سفید داغ جسم پر, جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے, آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں. تو آئے گا, اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کیا کی جانے لگے, ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر, علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں ہوتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے, 10 سال خلیفہ, 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے, تھوڑے سے تو آتے, ابھی کھڑے ہو جاؤ, ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو, بہت تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے, پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف مراد کی سب کاسٹ, شاخ, قرن, تو ایک آدمی بچا. اچھا تم کرنے ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ نہیں جانتا ہوں, میرے بھائی کا بیٹا, بھتیجا, سگا, لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے, تجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اب تم کو فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ ہے. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آ گئے تو نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنا؟ وہ عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب, اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس. کا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. کہ میں دعا کر؟ اسی سردار میں نوکر توڑا, میں دعا کروں؟ کہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف, اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو, اویس کو روک لو. تو اویس پریشان, میں نے وہ احتیاط کی روک لے, یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنم میں کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے, ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر, جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال. یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے. اب
पंजाब के हर घर में, सिंध बलूचिस्तान, कोई नसीबों वाली माएँ हैं जिनको आंखों की ठंडक औलाद मिली है, वरना जहरीले सांप हैं। अभी मैं रायगढ़ में था तो एक खातून का खत आया इस्लामाबाद से, लगता था उसने आंसुओं से लिखा था खत कि मुझे मेरे बेटों से बचाओ, मुझे मेरे बेटों से बचाओ, ये तबाह हो जाएं, ये गारत हो जाएं। माँ ये कह रही हो तो कहां तक उन्होंने माँ को पहुंचा दिया। माँ का नाफरमान, शराब पीने वाला माँ का नाफरमान। भाई कोई है तौबा कर ले, माँ बाप दोनों, वालिदैन दोनों। तीसरा रिश्तेदारों से लड़ने वाला, बहनों से लड़ा हुआ, भाइयों से लड़ा हुआ, चाचों से लड़ा हुआ, मामों से लड़ा हुआ, बीवी से लड़ा हुआ, बीवी खामिन से लड़ी हुई। जहां रिश्तों में लड़ाई डालने वाला है, जो औरत है या मर्द है, रिश्तों में लड़ाई डालने वाला पेंडिंग हो जाएगा, नहीं माफ होगा कि तू मेरे बंदों को माफ नहीं करता, मुझसे माफी मांगता। भाई बहनों, कोई किसी से लड़ा हुआ है तो अल्लाह के वास्ते रमजान की मेहनत जाय हो जाए, शब कदर का जागना जाय हो जाए, उससे बेहतर ये है कि हम सुलह कर दें, माफी मांग लें, माफ कर दें, सीने से लगा लें, दरगुजर करें। मेरे अल्लाह को आपस की नफरत, देखो चोरी डाका बड़े गुनाह हैं और माशरे में इंतहाई जलील समझे जाते हैं। इससे ज्यादा अल्लाह की नजर में इंसान गिरता है जब अपने दिल में बुग़्ज़ पालता और नफरत पालता, किसी को हकीर जानना, किसी को ताने देना, किसी को गोलियां मारना। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आपस के बुग़्ज़ खत्म करो, खास तौर पर खूनी रिश्तों के बुग़्ज़ खत्म करके गले लगो। माफ, खामिद और बीवी, इनकी आपस की लड़ाई सारे खानदान को तबाह कर देती और हमारा सारा इस वक्त खानदानी निजाम टूटा हुआ है। गुस्से बढ़े में हमारी ग़िज़ाएं गंदी हैं, ग़िज़ा का असर पड़ता है, समोसे, पकौड़े, फास्ट फूड। देखो मैंने सांस लिया, फिर बाहर निकाला, मैंने अंदर किसको लिया? ऑक्सीजन। बाहर किसे निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो आदमी मर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाए तो आदमी मर जाता है। ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप खुद अपने अंदर ले जा रहे हैं। तो मिजाजों में गुस्सा बढ़ रहा है, जज़ाबियत बढ़ रही है। फिर जितनी फास्ट फूड्स हैं ये सब मिजाज गंदा कर रही है। मिजाज, अल्लाह के वास्ते चस्कों के पीछे ना पड़ो, नेचुरल ग़िज़ाओं पे आओ। मेरा अल्लाह ने कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून, मुझे कसम है जैतून की और इंजीर की। कितना खूबसूरत और मुफीद फलों की कसम उठाई अल्लाह ताला ने। अल्लाह नहीं कह सकता था मुझे जलेबियों की कसम और मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम, चुनियोटियां दे कुन्ने दी कसम, सारे जहान दे मेदे बर्बाद कर देते कुन्ने खवा इन्ना। अल्लाह ने कितनी अच्छी खूबसूरत ग़िज़ाओं की कसम उठाई है। अपनी ग़िज़ाएं ठीक करो, फिर अपने रिश्तों को ठीक करो, अपनी हुदूद कायम करो। सास ससुर ने खामिद और बीवी को बर्बाद किया हुआ है और खामिद बीवी ने कहीं खुद अपनी नादानी से एक दूसरे को बर्बाद किया हुआ है, कहीं माँ बाप ने मिलकर तरबियत के नाम पर औलाद को बर्बाद किया हुआ है। माँ बाप होने का गलत फायदा ना उठाओ, अपनी औलाद पे इतना जबर न करो कि वो बागी हो जाएं और तरबियत के नाम पर उन पर सख्ती करने से रिएक्शन आएगा। अपने नबी की सीरत पढ़ो, ये लंबा मजमून है, बयान करने में सिर्फ इशारे दे रहा हूँ कि रिश्ते मोहब्बत से कायम रहते हैं, रिश्ते मोहब्बत से कायम होते हैं। अल्लाह का फजल है, मैंने अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़ा है, शौक से पढ़ा है, आपके घर को पढ़ा है, आपके घराने को पढ़ा है, अहलुल बैत को पढ़ा है। लेकिन मेरा दावा नहीं कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ नहीं। जितना मैंने पढ़ा है किसी एक जगह मैंने नहीं देखा मेरे नबी ने हसन हुसैन को डांटा या उनको बिठा के नसीहत, बच्चों ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना। प्यार दिया। आज का माँ बाप क्या करता, 3 साल का बच्चा स्कूल फेंक देते हैं और बच्चे के दिल में अपनी नफरत पहले दिन से बिठा देते हैं।
3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے، اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے، انہوں کارٹون نہ باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویک 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 انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں ہر شے کارٹون نظر آمدا ہے۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا، ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار۔ رشتوں کو محبت سے زندہ کرو، محبت سے زندہ کرو۔ چوتھا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ اٹھا جائے مڑ ویکھیا جے میں کی کروں، یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے۔ ایک بار میرا ہاتھ پون دے پھر منہ تڑی داڑ دا۔ میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو جو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے جاؤ، چلے جاؤ۔ سارے بھائی اس کی نیت کر لو، تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں، اور ہمارا میزبان بھی ایک سخی آدمی ہے، تجھے سخی سے پیار ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کے روزے کو قبول فرما، ہماری رات کی تراویح کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے، یا اللہ ہمیں امت بنا دے، ہمارے بغض مٹا دے، ہماری نفرتیں مٹا دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما۔ جو سودی قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے مقدر فرما۔ ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے، مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک، اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی محبت۔ میرے بھائی، یہ دل تیری محبت کو جانتا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، اور چیزوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تیری محبت کو جانتے نہیں ہیں، تیرے حبیب کی محبت کو جانتے نہیں ہیں۔ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، مرنے سے پہلے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے، اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر۔ ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ گندا دل لے کے نہیں مرنا چاہتے۔ اس وقت تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی دعا پہ آمین۔ اتنے بڑے مجمع کو لے کر تیری منت کرتا، ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو ٹھکرا نہ دینا، اس میں غیروں کی محبت ہے، ہمیں دھتکارنا، ہمیں ٹھکرا نہ دینا، ہمیں دھتکارنا۔ تمنا دل سے رخصت ہو، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہمارے دلوں میں یا اللہ ایمان کا نور بھر دے، اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت سے انہیں آباد کر دے۔ یہ گندے دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، نہیں مرنا، تیری بڑی مہربانی، زندگی مویشی کی طلب میں شام ہونے دل تیری محبت سے روشن، مہربانی کرتے مہربانی کرتے، تو نے اپنی محبت کو تقسیم کیا، تو نے ہی اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنا۔ آج ہم تیری آنسوؤں کے ساتھ محنت کرتے،
ہمارے دلوں کو پسند کر لے آج انہیں اپنی محبت کا عشق بنا دے اپنی حبیب کی محبت کا مسکن بنا دے تامیم سرور کونین سالار خونین محمود